بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ نے جو فوج بنائی تھی 28 کروڑ ڈالر خرچ کر کے عراق کی فوج، یہ خود جو ہے وہ ان ملیشیاز کے آگے بے بس رہی، اور نہ صرف اس کے آگے بے بس رہی بلکہ جو داعش تنظیم ہے جس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی اور دوسری طرف روس بھی وہ کر رہا ہے، جب اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا تو مشہور جو ان کا دوسرا بڑا شہر ہے موصل، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، فلوجہ جس پہ اب دوبارہ انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور ایک بڑا حصہ جو ہے اس کے اوپر سے حکومت کی رٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور عراقی فوجیں جو کہ امریکہ نے تربیت کے بعد تیار کی تھی انہیں یکا بعد دیگرے شکست ہوتی چلی گئی۔ تو پھر اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ پھر امریکہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم دوبارہ امریکہ نے واپس اس کی مدد کی، اور اس کے بعد ان کے فیور کے اندر اور داعش کے خلاف، یعنی عراق کے فیور میں اور داعش کے خلاف انہوں نے ایئر اسٹرائک شروع کی، جو جہاں انہوں نے اپنے بحری جہاز کھڑے کیے، اور وہاں پر انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر سے اور میزائل اور وہ کیے۔ اتحادی جو دوسرے ممالک تھے، برطانیہ وغیرہ یورپی ممالک تھے جن میں فرانس وغیرہ جرمنی تک شامل تھے، انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے بھی پھر کرد فوج جو تھی پیش مرگا اس کو بھی تیار کیا گیا، اس نے بھی سپورٹ کی، اور پھر ایک جوائنٹ ایفرٹ لانچ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو داعش اور دوسری اس قسم کی انتہا پسند پرتشدد تنظیمیں تھیں جنہوں نے کہ وہاں پہ بہت زیادہ افراتفری اور قتل عام مچایا ہوا تھا، اور جو بہت زیادہ ایک کے بعد ایک شہر پہ قبضہ کر کے اور حکومت کی رٹ بھی ختم کر رہی تھیں، اس کو بڑی مشکل سے روکا گیا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر روس بھی موجود تھا، ابھی چند مہینے پہلے وہ اس نے تک وہ بمباری کرتا رہا ہے صدر بشار الاسد کی حمایت میں، جہاں پر عراق کے ہی یعنی ایک آپ کہہ لیں اگلے سیریز کے طور پہ وہاں پہ بھی صورتحال یہی پیدا ہوئی، وہاں پر ایک خانہ جنگی شروع ہوئی، 2011 سے شروع ہوئی، اور آج تک وہ خانہ جنگی جاری ہے۔ صدر بشار الاسد کی افواج ایک طرف ہیں، اپوزیشن دوسری طرف ہے، اور بیچ میں یہ ساری جنگجو ملیشیائیں جو ہیں یہ بھی آ گئی ہیں، اور وہ جو ہیں انہیں مختلف عرب جو ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو، جبکہ دوسری طرف جو ہیں وہ ایران سپورٹ کرتا ہے صدر بشار الاسد کو باقاعدہ۔ اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس نے باقاعدہ وہاں پہ اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں، اس کے جنرلز جو ہیں وہ مشیروں کا اور باقاعدہ وہاں پہ جنگ کے حصہ لے رہے ہیں، اور دوسری تنظیمیں بھی جو ہیں وہ حصہ لیتی ہیں، لیکن وہاں بھی تقریباً یہی کیفیت ہے، اور وہاں پر جیسا کہ فگرز آئے ہیں کہ وہاں 3.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ اس خانہ جنگی کے اندر، اور وہ کسی طور پہ ختم ہونے نہیں آتی۔ وہ جو اس کی شام کی جو کل آبادی ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ ہے، اور 1 کروڑ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہ ساری سرحدوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اردن پہ پڑا ہوا ہے، ترکی پہ پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ادھر کیا کہتے ہیں لبنان کی سرحد پہ پڑے ہوئے ہیں، عراق کی سرحد پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہیں خانہ جنگی سے تنگ آ کر کراس کر کے بحیرہ روم سے یورپ کی طرف جا رہے ہیں، اور سیرین مہاجرین جو ہیں وہ ایک مہاجرین کی ایک مثال بن چکے ہیں، اور یعنی ایک بڑی تکلیف دہ کیفیت جو ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس کا سٹارٹ جو ہے وہ عراق سے ہوا، اور جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ابھی بھی جو اس سال جو اگر دیکھا جائے کہ کتنے دھماکے ہوئے ہیں اور کتنے افراد یعنی تواتر سے ان گزشتہ 4-5 مہینوں میں بغداد اور دوسرے شہروں میں ہلاک ہوئے ہیں عراق کے اندر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے وہ قطعاً امن و امان کی صورتحال کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور بار بار یہ دھماکے ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابھی بھی جو جتنے یہ جو گزشتہ یہ جو ہفتے 4 دھماکے ہوئے ہیں، جن میں ترکی میں دھماکہ ہوا تھا استنبول میں، پھر اس کے بعد ڈھاکہ میں وہ ہوا فائرنگ کے واقعات جس کے اندر ایک ریسٹورنٹ میں مارے گئے، اس کے بعد وہ مدینہ منورہ کا ایک انتہائی دلدوز
اور تکلیف دہ اور اذیتناک واقعہ ہوا جس میں ساری اسلامی دنیا کو بڑی تکلیف ہوئی. اور بغداد کا واقعہ جو تھا وہ اسی ہفتے ہوا تھا، لیکن جو ہلاکتوں کے حساب سے دیکھا جائے اور جتنی یعنی عید کے بازار کے اندر وہ دھماکہ ہوا تھا جس کے اندر 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، اور ابھی تک جو ہیں وہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ امریکہ اور یہ جو اس کے اتحادی تھے، اور پھر اوپر سے روس بھی، اس نے بھی دخل اندازی کی، وہ بھی ان کے فیور میں دخل اندازی کر رہا ہے. شام کی اس میں بھی کر رہا ہے، عراق میں بھی کر رہا ہے. لیکن ان ساری عالمی طاقتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود بھی یہ جو صورتحال ہے یہ وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی کوشش جو ہے وہ بڑی نیم دلانا ہے. یہ جو ہیں یہ باقاعدہ یعنی جیسے کہتے ہیں ایک مثال کے طور پہ دسمبر میں ایک سیرین روڈ میپ تیار کیا گیا، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر سب سے پہلے سیز فائر کیا جائے گا، اس کے بعد وہاں پر اقوام متحدہ کی نگرانی کے اندر وہاں پر ایک حکومتی حکومت قائم کی جائے گی. پھر صدر بشار الاسد کو ایک طرف کر کے ایک وہ الیکشن کی جانب بڑھا جائے گا، اور یعنی تقریباً 18 ماہ کے اندر اندر وہاں پر صورت ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا، سارے کہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا، اور صورتحال جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ، اتنی خراب ہے. اور یہ جو فال آؤٹ ہے یہ عراق کا اور وہاں کی جو تکلیف دہ صورتحال ہے، اور پھر یہ جو فال آؤٹ ہے سیریا کا، یہ جو ہے یہ سارے اسلامی دنیا کو جو ہے اس نے ہلا کے رکھا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ بھی آپس میں عرب اور عجم کی کشمکش بھی چل رہی ہے. اور ساری بڑی طاقتیں جن میں امریکہ اور یہ ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، یورپ پورا ہے، اور اس طرح دوسری طرف یہ ہے، تو یہ بھی سب اس میں شامل ہو چکے ہیں. اور جتنے مسلمان ملک ہیں وہ تو تکلیف اٹھا ہی رہے ہیں. اور ہم نے جیسا کہ پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ اصل میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر نشاندہی کی گئی ہے کہ برطانیہ نے کیا کیا غلطیاں کی اس وقت، کیا جلد بازی کے اندر فیصلے کیے گئے جو کہ صحیح فیصلے نہیں تھے. اور اس قسم کی اور انکوائری رپورٹیں بھی آتی رہتی ہیں. امریکہ کے اندر بھی بہت ساری باتیں پریس کے اندر آتی رہتی ہیں، کلاسیفائڈ رپورٹ آؤٹ ہوتی رہتی ہیں جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطی تھی عراق وار کے اندر اور وہ غلطی تھی اس میں. اور لیکن جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان غلطیوں کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن ان غلطیوں سے سبق لینے کا اور ان سبق لینے کے بعد پھر ایکشن میں جانے کا. کیونکہ اگر آپ نے یہ غلطی کی تھی اور جس امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے غلطی کی جس سے برطانیہ بھی شامل تھا، تو اب کیا وقت نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو صحیح کیا جائے وہاں پر، جب آپ کی اس وقت بھی طاقت تھی. اور پھر دوبارہ صدر اوباما نے حکم دیا ان کے کہنے کے اوپر دوبارہ یعنی عراق میں بھی امریکہ کی فوجیں آئیں اور وہاں پر وہ اسے عراق کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہاں دوبارہ انہوں نے یہ قائم کیا ہو. تو پھر آخرکار اب اس مسئلے کے حل کی طرف بھی تو بڑھنا چاہیے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ اگر صورتحال خراب ہو جائے یا یہ کہ وہاں پہ سول اسٹرائک ہو جائے یا کہ وہاں پر ہلاکتیں زیادہ ہوں تو زیادہ فوجوں کو تعینات کر دیا جائے، ایئر اسٹرائکس کی جائیں، اور دوسرے قدم سے پرماننٹ قسم کے قدم کیوں نہیں اٹھائے جاتے. عالمی فورم موجود ہے، اقوام متحدہ سلامتی کونسل موجود ہے، اور پورے اسلامی دنیا کے ممالک موجود ہیں، اور دوسرے طاقتور ممالک موجود ہیں جو سب مل کے یعنی اس معاملے کو طے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں اگر یہ طے فیصلہ کر لے کہ اسے یہ معاملات حل کرنے ہیں تو یہ حل نہیں ہوگا. ان ہلاکتوں کو روکنا چاہیے، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ میں ہو، چاہے وہ ڈھاکہ میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو. اس کے یہ جو فال آؤٹس ہیں مشرق وسطیٰ کے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس غلطی کو انہی ممالک کو دور کرنا چاہیے جن ممالک نے اس کو دوبارہ قائم کیا تھا.